السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم لوگ پہلے پوری عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور سید عالم تاجدار بنی آدم و آدم نبی امی فدا و ابی و امی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی خیر مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ۔ پہلے میں ایک وضاحت کر دوں، میں جامعہ اشرفیہ کا ایک ادنا خادم ہوں۔ کبھی مجھے صدر المدرسین کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، پھر میں اب اس سے آزاد ہوں کئی سالوں سے۔ خدمت تب بھی کر رہا ہوں، ایک خادم ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ القاب مجھ کو ہمارے بھائی بہت کچھ دے دیتے ہیں، یہ ان کی محبت اور نوازش ہے، ورنہ سچ یہ ہے کہ میں صرف مکتب فقہ کا ایک معمولی سا طالب علم ہوں، اور آرزو یہ ہے کہ اسی طور پہ زندگی گزر جائے۔ فقہ یہ بڑی عظیم دولت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ جسے یہ نعمت مل جائے اسے کیا کہنا، مجھے اس سے ایک نسبت ہے، تو اس کی وجہ سے یہ قدر کی جاتی ہے۔ یہ نعمت ملی تھی عاشق رسول اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان کو، یہ نعمت ملی تھی حضرت سیدی فقیہ مخدوم علی مہائمی رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ نعمت ملی تھی سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان سب کو صدقہ ملا تھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو سر سبز و شاداب رکھے، ہرا بھرا رہے، جس نے میری بات میری حدیث سنی تو اس کو یاد کر لیا، سینے میں یاد کر لیا، اور اس کو یاد رکھا، بھلایا نہیں۔ تو کیا باتیں ہو گئیں؟ دو، یاد کر لیا اور اس کو یاد رکھا، اور تیسری بات کیا ہے؟ اور اپنے بعد والوں تک اسے پہنچا دیا۔ یہ تین باتیں، تو جس نے یہ تین کام کیے اس کے لیے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو سر سبز و شاداب رکھے۔ کیوں؟ تو حضور فرماتے ہیں کیونکہ بہت سے صاحب حدیث ایسے ہوتے ہیں جو فقیہ نہیں ہوتے، ان کو حدیث کے الفاظ تو یاد ہیں، مگر ان الفاظ سے کیا ثابت ہوتا ہے یہ ان کو معلوم نہیں۔ اور بہت سے صاحب حدیث ایسے ہوتے ہیں جو حدیث اپنے سے بڑے فقیہ کو پہنچاتے ہیں۔ غور کیجئے گا، وہ اپنے سے بڑے فقیہ کو پہنچائیں گے تو خود بھی تو فقیہ ہوئے نا، فقیہ ہوں گے تبھی اپنے سے بڑے فقیہ کو پہنچائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اس حدیث میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صاحب حدیث کی تین قسمیں کی ہیں۔ ایک صاحب حدیث جو صرف حدیث کے الفاظ کو یاد کر لے،
یاد رکھے اور لوگوں تک پہنچا دے۔ بہت سے محدثین نے یہی کام کیا اور ان کے لیے اللہ نے اجر دیا، ثواب دیا۔ دوسرے وہ فقیہ، وہ محدث، وہ صاحب حدیث جو حدیث سے معنی مطلب نکال کر بتاتے ہیں کہ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، وہ فقیہ ہیں۔ اور تیسرے وہ جو صاحب حدیث بھی ہیں اور افقہ ہیں، افقہ المحدثین، افقہ الفقہاء۔ وہ کون ہیں؟ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے استاذ تھے حضرت سلیمان اعمش رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے محدث۔ حدیث کے راویوں میں ان کا نام آ جاتا ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیث پکی ہے، بالکل صحیح ہے۔ اتنے بڑے محدث ہیں سلیمان اعمش رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ استاذ کس کے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام اعظم ابھی پڑھ رہے تھے تو کوئی آدمی آیا اور اس نے امام سلیمان اعمش سے مسئلہ پوچھا، جواب نہیں۔ دوسرا سوال کیا، جواب نہیں۔ تیسرا سوال پوچھا، جواب نہیں۔ نہ جانے کتنے سوالات کر لیے اور ہر سوال کا جواب امام سلیمان اعمش سے کیا تھا؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اشارہ کیا، ابو حنیفہ تم بتا سکتے ہو؟ تو عرض کی اجازت ہو تو حضور ٹھیک ہے۔ پھر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے پہلا سوال کیا، اس کا جواب یہ ہے۔ تم نے دوسرا سوال کیا، اس کا جواب یہ ہے۔ تم نے تیسرا سوال کیا، اس کا جواب یہ ہے۔ جتنے سوالات تھے ایک ایک سوال دہراتے گئے اور سب کا جواب حکم شرعی بیان کرتے چلے گئے۔ ان کے استاذ امام سلیمان اعمش حیرت زدہ رہ گئے۔ ابو حنیفہ نعمان، جواب تو تم نے بہت ٹھیک دیا، یہی ہونا چاہیے، مگر یہ بتاؤ کہ تم نے یہ جواب لیا کہاں سے؟ یہ جواب تم نے لیا کہاں سے؟ تو عرض کرتے ہیں حضور آپ نے فلاں دن ہم کو یہ حدیث سنائی تھی، اس سے فلاں سوال کا جواب ثابت ہوتا ہے۔ آپ نے یہ حدیث ہم کو سنائی ہے، اس سے فلاں حدیث کا جواب ثابت ہوتا ہے۔ ایک ایک کر کے جواب بتاتے رہے، حدیثیں پڑھ پڑھ کر سناتے رہے۔ استاد جو حدیث روایت کر رہے ہیں اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے نہیں بتا پا رہے ہیں، لیکن شاگرد سب کچھ بتا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اے فقیہوں کے گروہ، تم لوگ ڈاکٹر ہو اور ہم لوگ بس میڈیکل اسٹور رکھتے ہیں۔ میڈیکل اسٹور میں دوائیں بہت رہتی ہیں، مگر پتہ نہیں کہ کون سی دوا کیا کام کرے گی۔ اور تم لوگ ڈاکٹر ہو، تم کو سب معلوم ہے کہ کون سی دوا کب اور کتنی دینی ہے۔ اور اے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، تم محدث بھی ہو اور فقیہ بھی ہو۔ ان کے ایک معمولی سا قصہ یاد آیا۔ ایک پڑوسی ان کے آیا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کہ حضرت ایک بڑا گڑبڑ ہو گیا۔ کیا ہے؟ اس زمانے میں لوگ سونے چاندی کے روپے زمین میں دفن کر دیتے تھے، بینک تو تھا نہیں۔ 2-3 سال پہلے میں نے دفن کر دیا تھا، اب ضرورت ہے تو یاد ہی نہیں آ رہا ہے، ادھر ادھر کھدائی کر لیا، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، تو ذرا ہم کو بتا دیجئے کہ میں نے کہاں دفن کیا تھا، میرا پیسہ مجھ کو مل جائے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو حدیث اور فقہ پڑھاتا ہوں اور حدیث اور فقہ یہ مسائل حل کرتا ہوں، تم نے کہاں دفن کیا ہے اس کے بارے میں کیا بتاؤں؟ کہا نہیں صاحب، ساری دنیا کا مسئلہ آپ حل کرتے ہیں، پڑوسی کا مسئلہ کوئی اور حل کرے گا، جب تک آپ حل نہیں کریں گے میں یہیں بیٹھوں گا۔ دھرنا دے کر بیٹھ گیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بات تو بہت سخت ہو گئی، کہ مانے گا نہیں، تو انہوں نے فرمایا اچھا سنو، تم جاؤ، عشاء کی نماز کے بعد جب مسجد خالی ہو جائے تو تازہ وضو کر کے
اور 2 رکعت نفل کی نیت سے 100 رکعت نماز پڑھنا. صبح میں آنا تو ہم بتائیں گے. تو بہت خوش ہوا. ہم خرما و ہم ثواب نماز بھی پڑھ لیں گے اور دفینہ بھی مل جائے گا. گیا ابھی پہلی رکعت کے ابھی 2 رکعت نیت باندھی اور دوسری ہی رکعت میں تھا جب تک اس کو یاد آ گیا, پتہ چل گیا. اب جلدی جلدی جو ہے قرات کی اور تحیات درود پڑھا, السلام علیکم کر کے جلدی بھاگا مسجد چھوڑ کر کے. اب کہاں 100 رکعت پوری کرے گا؟ خدائی کی سب سکے سونے کے تھے, سب مل گئے. گنتے گنتے صبح ہو گئی. صبح کو مسکراتا ہوا فجر کے بعد امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. چہرہ دیکھ کے امام اعظم نے پہچان لیا کہ اس کام ہو گیا ہے. تو پوچھتے ہیں کہ دیکھو کام تو تمہارا ہو گیا, یہ بتاؤ 100 رکعت پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تو وہ عرض کرتا ہے حضور ابھی تو دوسری رکعت تھی کہ یاد آ گیا. کیسے کیسے تو میں نے 1 رکعت پوری کی, 100 رکعت کہاں سے پڑھتا؟ خدائی کی مل گیا, گنتے گنتے صبح ہو گئی ہے. تو فرماتے ہیں نادان جب مل ہی گیا تھا, یاد ہو ہی گیا تھا, تو اس شکریہ میں تم 100 رکعت پوری کر لیتے. تو کہا ٹھیک ہے حضرت, یہ بتائیے کہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ میں 100 رکعت پڑھوں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا؟ یہ پتہ کیسے آپ کو چلا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے تمہارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندے مومن جب اچھی طرح وضو کرتا ہے اور دل لگا کر نماز پڑھتا ہے تو ان کا جو دشمن ازلی ہے کون؟ ہاں یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ, اس سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے. وہ کہیں بھی ہوگا تو آ کر پتہ بتا دے گا. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ 100 رکعت پورا ہوتے ہوتے کہیں بھی ہوگا دنیا میں تو پتہ لگا کر آ کر بتا ہی دے گا. میں اس نے دیکھا تم بہت خلوص قلب سے پڑھ رہے ہو, کہیں تم 100 رکعت پڑھتے پڑھتے اللہ کی بارگاہ کے ولی نہ بن جاؤ, ولایت کے منصب پر نہ فائز ہو جاؤ. تو اس نے دیکھا کہ موقع گڑبڑ ہو جائے گا اور یہ ولی بن جائے گا, تو اس نے پتہ لگا کر پہلے جا کر کے بتا دیا. تو وہ حدیث پاک میں یہ ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن وضو کر کے تازہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے اور کہتے ہیں اسکر قضا لما لم یکن یذکر. جو چیز آدمی بھولا ہوا ہوتا ہے اس کو کہتا ہے فلاں بات یاد کرو, فلاں بات یاد کرو, تمہارے ذمہ فلاں کا بقایا ہے, فلاں کا تمہارے ذمہ بقایا ہے, یہ سب یاد کرو, حساب کتاب کر لو. اب وہ نماز پڑھتا ہے, سب حساب کتاب بھی کر لیتا ہے, رکعتیں ہی بھول جاتا ہے. تو اس حدیث کے پیش نظر میں نہیں سمجھا, یہ فقاہت ہے. جو امام دفینے کا ایک مسئلہ بھی حدیث سے حل کرتے ہیں وہ شریعت کے مسائل قیاس اور رائے سے حل کریں گے؟ یہ فقاہت ہے. یہ لوگ گہرائی میں اتر کر کے اس کی حکمت کو اور راز کو سمجھتے تھے. 70 مخالفین نے گھیر لیا. ان کا مذہب یہ تھا کہ نماز میں امام بھی قرات کرے اور دوسرے لوگ بھی قرات کریں. تو یہ تو امام شافعی کا مذہب ہے, ہمارا ان کا الگ مسئلہ ہے. لیکن وہ مخالف تھے, خارجی تھے, ہم خارجیوں کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ اس مسئلے کو سمجھائیے ورنہ ہم آپ کو سمجھا دیں گے. کام کرنے کے لیے آ گئے تھے وہ. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم لوگ 70 آدمی ہو, سب بولیں گے اور میں اکیلے, تو میں کس کا جواب دوں گا؟ تو ایسا کرو کہ تم میں ایک آدمی کو اپنے کو نمائندہ بنا لو کہ وہ بات کرے تو اس کی بات سب کی بات مانی جائے. میں کس کو جواب دوں گا؟ کہا ٹھیک ہے, ہمارا نمائندہ فلاں ہوگا, وہ جو بات کرے گا اس کی بات سب کی بات ہوگی. اب اس نے گفتگو شروع کی. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں گفتگو کیا کروں,
ہمارا مسئلہ تم لوگوں نے خود ہی حل کر دیا، تم لوگوں نے خود ہی میرا مسئلہ حل کر دیا۔ جب ایک آدمی کی بات 70 آدمی کی بات ہوگی تو ایک آدمی کی قرات 100 اور 50 آدمی کی قرات نہیں ہوگی۔ امام قرات کرے گا تو امام کی قرات سارے مقتدیوں کی قرات ہے، جیسے ایک نمائندہ کی بات سارے لوگوں کی بات ہے، اٹھے اور چلے گئے۔ اس کا نام فقاہت ہے۔ ایک بات اور سنیے، میاں بیوی میں ان کے زمانے میں جھگڑا ہو گیا تو بیوی روٹھ کے بیٹھ گئی، ناراض ہو کر کے، تو شوہر کو تاؤ آیا، قسم کھا لیا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا، جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرو گی تو میں بھی تم سے بات نہیں کروں گا، بات کروں گا تو طلاق۔ بات یہاں سے بگڑ گئی تو جھٹ سے عورت کو بھی تاؤ آیا، اس نے بھی کہا میں سنیے جب یہ بات ہے تو اب جب تک آپ مجھ سے نہیں بات کریں گے تو میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اب دونوں طرف سے آگ لگ گئی، غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس وقت کیا کہ صاحب حدیث تھے، محدث تھے بہت بڑے، امام سفیان ثوری کی بارگاہ میں یہ لوگ حاضر ہوئے، مسئلہ رکھا تو انہوں نے بتایا کوئی بات نہیں ہے۔ بیوی سے کہا کہ تم اپنے شوہر سے بات کر لو تاکہ اس کی قسم نہ ٹوٹے، اور قسم دونوں نے کھا لی ہے تو کوئی بھی بات کر لے تو قسم ٹوٹ جائے گی، قسم کا کفارہ دے دے، 10 مسکینوں کو دوپہر میں بھر پیٹ کھانا کھلائے اور انہیں 10 مسکینوں کو رات میں بھی بھر پیٹ کھانا کھلا دے، اور یہ بات تم لوگ بات چیت کرنا۔ واپس ہوئے تو راستے میں امام ابو حنیفہ کا گھر پڑتا تھا، یہ بھی نوجوان تھے، سوچتا کہ ان سے بھی پوچھ لیں، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب قسم ٹوٹنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم لوگ جاؤ بات کرو، نہ قسم ٹوٹے گی نہ کفارہ۔ اب ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ نوجوان ہیں، یہ کہہ نہ قسم ٹوٹے گی نہ کفارہ، اور وہ اتنے بڑے محدث، یہ فقیہ تھے وہ محدث تھے، یاد رکھیے گا، وہ کہہ رہے ہیں قسم ٹوٹے گی اور کفارہ دینا پڑے گا، اس کے بعد بات چیت کرنا۔ ان کے پاس پھر گیا کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ ہنسا لیے اور دندناتے ہوئے آئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، تم لوگوں کو غلط مسئلہ بتاتے ہو، تم نے ان کا جواب یہ دیا ہے، ایسا کرتے ہو ویسا کرتے ہو، یہی جواب دیا جاتا ہے، کیا لکھا ہے کیا پڑھا ہے وغیرہ وغیرہ۔ امام اعظم سمجھ گئے، کہا حضور پہلے بیٹھیے، ان کو ادب ساتھ بیٹھایا اور کہا کہ تم دونوں اپنے سوال بیان کرو۔ شوہر نے اپنا سوال بیان کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ بیوی تم جب تک مجھ سے نہیں بولو گی تو میں تم سے نہیں بولوں گا، اللہ کی قسم کھا کر کہا ہے، اور پہلے میں نے بول دیا تو تم کو طلاق۔ تو بیوی سے کہا تم نے کیا کہا؟ تو کہا کہ میں نے یہ کہا کہ میں سنیے اب آپ جب تک مجھ سے نہیں بولیں گے تو میں بھی نہیں بولوں گی، اللہ کی قسم میں بھی تو آپ سے نہیں بولوں گی۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت دیکھیے، شوہر کے جواب میں جب عورت نے یہ کہا، بیوی نے یہ کہا کہ میاں آپ مجھ سے جب تک نہیں بولیں گے تو میں بھی آپ سے نہیں بولوں گی، تو بول تو دیا، شوہر سے بول تو دیا، کہہ رہی ہے کہ میں آپ سے نہیں بولوں گی اور شوہر ہی سے بول رہی ہے، بات تو شوہر ہی سے کر رہی ہے نا، شوہر کو خطاب کر کے کہہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ نہیں بولوں گی اور بول رہی ہے۔ جب بول دیا تو شوہر کی قسم سچی ہوگی، ٹوٹی کہاں؟ جب شوہر کی قسم سچی ہو گئی ٹوٹی نہیں تو کفارہ کی چیز کا؟ سمجھے آپ لوگ فرق فقیہ کا محدث کا؟ یہ سب فرق ہوتا ہے فقیہ میں محدث میں۔ ذرا ہم نیچے آتے ہیں، حضرت مخدوم علی مہامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بہت بڑے فقیہ تھے، مفسر قرآن تھے، محدث تھے، میں ان سب کے ساتھ ساتھ یہ فقیہ تھے، اسی لیے کہا جاتا فقیہ مخدوم علی مہامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی آپ لوگوں نے سوچا فقیہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک یہ سوچا ہوگا نام پڑھ گیا اس لیے فقیہ کہتے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا
کہ تھوڑا سا فقاہت کو بھی سمجھنا چاہیے ہم لوگوں کو، تاکہ آپ سمجھیں کہ آپ کے شعر میں کتنے زبردست فقیہ رہتے ہیں۔ فقیہ کا لقب کوئی عام لقب نہیں ہے۔ انہی کے دور کے ایک بزرگ گزرے ہیں، محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، میرا نام انہی کے نام پر ہے، اور ان کی برکتیں مجھ کو ملی ہیں۔ میرے اندر کچھ ہے نہیں، اگر کچھ آپ محسوس کرتے ہیں تو یہ اسی کی برکت ہے۔ جب بھی آتا ہوں تو حضرت فقیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں۔ آپ لوگوں سے ملاقات کر رہا ہوں نا، آپ لوگوں سے ملاقات سے پہلے حضرت فقیہ سے ملاقات کی ہے، تب آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی قصہ سنیے، فقاہت کا۔ میں فقاہت کو سمجھانا چاہتا ہوں، فقاہت کیا ہے، فقیہ کیا چیز ہے، تاکہ آپ کو حضرت فقیہ مخدوم علی مہامی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد وہاں کی باتیں سنتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک آدمی ان کا مرید ہو گیا، سیٹھ صاحب تھے، اور جب واپس گئے ان کی خانقاہ سے تو ان کا جوتا چوری ہو گیا تھا۔ تو برداشت کے لیے گئے، دوسرا جوتا خرید لیے۔ دوسرے دن گئے حضرت کی بارگاہ میں، تو دوسرے دن واپس ہوئے تو جوتا چوری۔ اس طرح سے 4-5-6 دن تک چوری ہوتا رہا۔ تو سیٹھ کتنا ہی بڑا ہو، 6-7 دن تک اچھا جوتا، قیمتی جوتا چوری ہوتا رہے تو تکلیف تو ہوگی نا۔ تو گئے، حضور آپ کی خانقاہ بدنام ہو جائے گی، خانقاہ میں ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں اور میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ روزانہ آپ کے یہاں حاضر ہو کر کے آپ سے فیض حاصل کروں، آپ کی باتیں سنوں، اور لوگوں نے تنگ کر دیا، بھائی کیا کروں۔ تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا، اچھا کل سے جب تم آنا تو جوتا اتارتے وقت یہ نیت کر لینا کہ جو جوتا لے جائے اس کے لیے جوتا حلال ہے، جائز ہے۔ تو سیٹھ صاحب نے سر پکڑ لیا کہ یا اللہ، اس سے تو اچھا تھا کہ نہیں بتاتے ہم۔ ارے اب تک تو یہ تھا کہ کہیں بازار وغیرہ میں کہیں وہ چور مل جاتا تو میں اس کو پکڑ کے 2-4 تماچا لگاتا، اپنا جوتا واپس لے لیتا، اور اب تو میں اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہوں، اور یہاں نہیں ملے گا تو قیامت دن لے لیتا۔ لیکن حضرت نے ایسا نسخہ بتا دیا کہ نہ میں یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا، نہ یہاں وصول کر سکتا ہوں نہ وہاں وصول کر پاؤں گا۔ تو سوچا کہ تو ہوا معاملہ گڑبڑ، لیکن اب چلو، پیر ہیں، شیخ ہیں، اور عارف باللہ شیخ ہیں، ہر شیخ کی بات نہیں کرتا ہوں، عارف باللہ ہیں، فقیہ ہیں۔ وہ فقیہ تھی، وہ محدث بھی تھے، شیخ بھی تھے، اور اس سب کے ساتھ ساتھ کیا تھے، فقیہ تھے۔ فقیہ ہیں تو کچھ انہوں نے حکمت سمجھی ہے، اسی لیے بتایا چلو مان لیتے ہیں، چلو مان لیتے ہیں۔ تو دوسرے دن اچھے قسم کا جوتا خرید کے لائے، بہت دام والا، بہت قیمت والا، اور جوتا اتارتے وقت نیت کر لی کہ جو لے جائے اس کے لیے حلال۔ دل تو اجازت نہیں دے رہا تھا، مگر پیر کی بات تھی، فقیہ کی بات تھی تو مان گئے، چلو ٹھیک ہے، جو لے جائے اس کے لیے حلال۔ جیسے اتنے دن کا حلال ہوا، ایک دن کا اور حلال، صحیح دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور ٹھیک سے دیکھ لیا جوتا میں نے کہاں اور کیسے رکھا ہے، اور آج جا کر بہت دیر تک گھنٹوں بیٹھ کر حضرت کی خانقاہ میں حضرت کا درس اور واعظ سنتے رہے۔ اب واپس ہوئے کہ جوتا تو غائب ہی ہوگا، اب آ کر میں حضرت سے بات کروں کہ حضرت آپ نے کیسا نسخہ بتایا، مگر جب گئے تو دیکھتے ہیں جوتا جہاں رکھا تھا وہیں محفوظ ہے، اور ویسے ہی محفوظ ہے، ادھر ادھر ہلا بھی نہیں ہے۔ تو واپس تو ان کو پہلے بھی آنا تھا، مگر پہلے اعتراض سے نیت سے آنا تھا، اور اب بھی واپس ہوئے شکرانہ ادا کرنے کی نیت سے واپس آئے۔ حضور یہ کیا معاملہ ہے، جب تک حلال نہیں کیا تھا جوتا چوری ہوتا رہا، آج حلال کر دیا، اجازت دے دیا، مباح کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کا راز کیا ہے، اس میں فقہ کیا ہے، فقاہت کیا ہے، ہمیں کچھ تو بتائیے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنو،
وہ چور تھا اور اس کے مقدر میں، اس کی قسمت میں رزق حرام لکھا تھا، حرام روزی۔ جب تم نے حلال کر دیا تب یہ روزی حلال نہ ہو گئی، اس کی قسمت میں لکھا ہے حرام روزی۔ جب تم نے حلال کر دیا تو یہ حرام رہ ہی نہیں گیا، جب حرام رہ ہی نہیں گیا تو اس پر اس کو قابو کیسے ملے گا؟ سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کو؟ بات کچھ تھوڑی سی گہری ہو جا رہی ہے۔ تو یہ فقاہت ہے، میں مثالیں دیتا رہوں تو آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں ان باتوں کو یاد رکھیے، فقاہت کیا چیز، فقیہ کیسے ہوتے ہیں۔ اب آئیے ذرا فقیہ مخدوم علی محامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی باتیں پیش کریں تو ایک رات تو ہم کو اسی کے لیے چاہیے، مگر سنا یہ ہے، یہاں آئے تو معلوم ہے کہ بہت سے سوالات آئے ہیں، آ رہے ہیں، تو سننا ہے، کچھ بول بھی دیجئے گا۔ اچھا، اتفاق سے جو سوال و جواب کی بزم ہوتی ہے نا، اس کا تعلق فقہ سے اور فقاہت سے ہے۔ تو میں نہ فقیہ ہوں نہ مجھے فقہ آتی ہے، لیکن مجھ کو نسبت ان لوگوں سے ہے۔ کبھی بڑوں سے نسبت بھی آدمی کو بڑا بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے پانی تو ایک طرح کا ہے نا، چاہے یہاں کا پانی ہو چاہے مکہ شریف کا پانی ہو، مگر آب زمزم کو نسبت حاصل ہے کس سے؟ ایک نبی کی ایڑی سے، تو اس کا مرتبہ کتنا اونچا ہو گیا؟ نبی کی ایڑی سے نسبت ہو گئی تو پانی کا مرتبہ اتنا اونچا ہو گیا کہ اور پانی کے لیے حکم ہے کہ بیٹھ کر پینا، مگر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کھڑے ہو کر پینا، قبلہ طرف منہ کر کے پینا، اور جس نیت سے پیو گے اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا کر دے گا۔ میں جب پہلی بار حج کے لیے گیا تھا تو میں نے سوچا کہ سرکار کی حدیث ہے ماؤ زمزمہ لما شربالا، اب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے تو وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ناشتہ نہیں کروں گا، اور میں نے صبح میں فجر بعد میں طواف کرتا تھا اور ناشتے کی نیت سے اب زمزم پی لیتا تھا، اور باہر جا کر 1 کپ چائے 1 ریال کی۔ طبیعت اتنی آسودہ ہو جاتی تھی، کھانا 12 بجے ملتا تھا، اس وقت تک کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ تو اچھی بات ہے، پیسہ بھی بچ جا رہا ہے اور کام بھی چل رہا ہے۔ حج کر کے جب واپس ہوئے تو سوچا کہ سرکار نے دھوپ میں بھی حج کی طواف کیا ہوگا، رات میں بھی طواف کیا ہوگا، صبح میں بھی طواف کیا ہوگا، تو ہم صبح میں اور رات میں تو طواف کر چکے تھے، ٹھنڈے ٹھنڈے وقت میں چلاتی دھوپ نہیں طواف کیا تھا، تو سوچا چلو آج چلاتی دھوپ میں بھی ہم طواف کر لیتے ہیں۔ طواف کیا چلاتی دھوپ میں، خوب گرمی تھی اور خوب طواف کیا میں نے، بالکل پسینہ پسینہ۔ جب آب زمزم شریف پاس گئے تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے لکھا ہے، جانتے ہیں اعلی حضرت کو؟ جو فرماتے ہیں عشق ہے جان مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ عاشق رسول تھے وہ، انہوں نے لکھا ہے کہ 2 نبی زمین پر زندہ ہیں اور وہ دونوں عرفات میں آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، اور وہاں سے آتے ہیں وہ لوگ تو طواف کرتے ہیں اور آب زمزم شریف جی بھر کے پی لیتے ہیں۔ یہی پینا ان کے لیے 1 سال کے لیے کھانا ہی بن جاتا ہے اور پانی اور کیا کہتے ہیں پینا ہی بن جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ وہ لوگ تو نبی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، تو ایک وقت کا کھانا، ایک وقت کا پانی پی لینا ان کے لیے سال بھر کے لیے کھانا اور پانی بن جاتا ہے۔ تو ناشتہ تو میں روز کرتا ہوں اسی کا، آج کھانا بھی اسی کا کھاؤں گا۔ تو میں نے جی بھر کر کے کھانا کھایا، یعنی آب زمزم پیا اور پانی لے کر سر پہ ڈالا، بدن پہ ڈالا، آدھا زیادہ بھیگ گیا، طبیعت بہت مست ہو گئی۔ کسی اللہ والے نے مست کر دیا، رسول اللہ کے عشق نے مست کر دیا، جو بھی ہو۔
اب اس کے بعد میں جب وہاں سے چلا ہوں مستانہ وار، دل بہت آسودہ تھا. دیکھا 2 آدمی بڑی تیزی کے ساتھ لپکے ہوئے آ رہے ہیں. میں ان کو دیکھنے لگا. ایک آدمی جو آگے تھے آئے، ملے، سینے سے لگایا، میری پیٹھ 3 مرتبہ تھپ تھپائی ایسے کر کے، بڑی محبت سے ملے. میں نے سوچا کہ ان سے بھی میں پوچھوں گا کہ آپ کون ہیں اور اتنی محبت سے کیوں ملے، مجھ کو پہچانتے ہیں کیا. مگر چھوڑا، فوراً نکل گیا، میں کچھ پوچھ ہی نہیں سکا. اور جب وہ چھوڑ کر آگے بڑھے، جب تک دوسرے نکلنے لگا لیا، انہوں نے بھی یہی سلوک کیا. سوچا کہ ان سے ضرور پوچھوں گا، پر نہیں پوچھ سکے، وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. اب میں حیرت سے ادھر دیکھ رہا ہوں، تھوڑی دور تک دیکھتا رہا، پھر وہ مجمع میں غائب ہو گئے ہوں گے، نظر پھر نہیں آئے. پھر میری رفتار سست ہو گئی، آہستہ آہستہ چلنے لگا کہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اتنی محبت سے کیوں ملے تھے. تو دل نے ایک فیصلہ کیا کہ شاید جن کی سنت پر میں نے عمل کیا ہے وہی لوگ تھے. اس کے بعد سے مجھے میرے لیے فقہ کا دروازہ کھل گیا، اور وہاں بھی ہزاروں لوگوں نے سوالات کیے اور میں نے سب کے جوابات دیے. 1996 کا واقعہ یہ ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت فقیہ مخدوم علی مہائمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، لیکن جلدی چلے گئے دنیا سے، اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ان کو شوق تھا پڑھنے کا، تو والدہ سے اجازت طلب کی، مجھے اجازت دیجیے کہ میں علم دین حاصل کر لوں اور دین کی خدمت کروں، لوگوں کی خدمت کروں. والدہ اکیلی تھیں. کہا بیٹا تمہارے بغیر میں رہ نہیں سکتی، لیکن تمہارا شوق بھی پورا ہونا چاہیے، تو میں اس کی ایک تدبیر کرتی ہوں. انہوں نے سوچا کہ ماں کی دعا بچے کے لیے ایک سیر ہوا کرتی ہے، اور یہ اپنی ماں کے بہت فرما بردار تھے، بڑی خدمت کرتے تھے، بہت آرام پہنچاتے تھے، خوش رہتی تھی. تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر دعا کیا. اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان کی تعلیم کا انتظام ہو گیا. صبح سویرے سمندر کے ساحل پر گئے ٹہلنے کے لیے. ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھے تمہارے ہی لیے بھیجا گیا ہے. اور انہوں نے انہیں علم لدنی عطا کر دیا. وہ خود بھی بہت بڑے فقیہ تھے. فقیہ نے اپنے شاگرد کو کتنا بڑا فقیہ بنا دیا ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ان کی فقاہت ایک اندازہ کرو بتاؤں میں. جو مخدوم فقیہ علی مہامی کے استاذ ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے. قرآن پاک نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. اور ایک کشتی میں سوار ہوئے، دریا کا سفر تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ کوئی ہتھیار لے کر اور کشتی کو کہ کچھ پٹھروں کو، تختوں کو توڑ کر کے نکال دیا. تو یہ بات تو نہیں مناسب تھی. اچھا ان لوگوں نے بغیر کرایہ طے کیے ان کو رکھ لیا تھا، کرایہ نہیں لیں گے، اور انہوں نے اس کا معاوضہ کیا دیا کہ ان کی کشتی ہی توڑ دی، 1-2 جگہوں سے عیبدار کر دیا. ایسے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ انہوں نے میں احسان کیا، کرایہ بھی نہیں لے رہے ہیں اور آپ نے ان کی تختی کو بھی عیبدار کر دیا. تو انہوں نے بتایا کہ میری نگاہیں جو دیکھ رہی ہیں وہ یہ ہے، آگے ایک ظالم بادشاہ ہے، ان کی کشتی نئی تھی، جو نئی کشتی پاتا ہے تو وہ چھین لیتا ہے زبردستی، اور یہ یتیم بچے ہیں، جو کشتی کے مالک یتیم بچے ہیں وہ چھین لے گا. تو اب ان کی روزی روٹی کیسے چلے گی؟ تو میری فقاہت ہے، میں نے سمجھ لیا کہ اب اس کو عیبدار کرو. عیبدار کشتی کو وہ نہیں لیتا ہے، عیبدار میں نے کر دیا تو کشتی سلامت گزر جائے گی، ان کے لیے کشتی بچی رہے گی تو اپنی روزی روٹی کماتے رہیں گے، کھاتے پیتے رہیں گے. تو میں نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے، میں نے ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کی ہے.
فقہ سمجھے نا، وہ بہت بڑے فقیر، ان کے پاس اللہ نے علم لدنی عطا کیا تھا۔ علم لدنی جو اللہ علم عطا کر دیتا ہے وہ علم لدنی ہوتا ہے، وہ علم لدنی بہت زبردست ہوتا ہے۔ اسرار کا علم، رازوں کا علم، فقہ کا علم، فقاہت کا علم، سب اس کے اندر ہوتا ہے۔ وہ وہی تھے جو سمندر کے کنارے حضرت فقیہ مخدوم علی محامد رضی اللہ تعالیٰ کو ملے تھے۔ ان کا نام کیا تھا جانتے ہیں؟ سیدنا خضر علیہ السلام۔ سیدنا خضر علیہ السلام، انہوں نے اپنے شاگرد کو کتنا بڑا فقیہ بنایا، شریعت کا کتنا بڑا رازدار بنایا، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن دنیا تبھی سے ان کو فقیہ کہتی ہے۔ مخدوم اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ماں نے کہا کہ بیٹا سونے کا وقت تھا رات کا، ذرا پانی پلا دو۔ وہ پانی لینے گئے، ادھر ان کی آنکھ لگ گئی۔ وہ آئے تو سوچا کہ وبالوالدین احسانا، قرآن حکم دے دیا ماں باپ ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر میں چلا جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ رات میں ماں کی کبھی بھی آنکھ کھلے، وہ سوچیں کہ میں نے بیٹے سے پانی مانگا، مجھے پانی نہیں پلایا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ تم کو اب یہیں پہ کھڑا رہنا چاہیے، تاکہ رات کے جس وقت میں بھی ان کی آنکھ کھل جائے تو اسی وقت ان کو پانی پیش کیا جائے، اور ان کو یہ احساس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹے نے ہماری بات نہیں سنی۔ اللہ کی شان، آنکھ ایسی گہری لگی کہ فجر کے وقت میں کھلی تو پوچھتی ہیں بیٹا تم کب سے کھڑے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں کہ اماں آپ نے سوتے وقت پانی مانگا تھا، میں لایا مگر آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، جگانا مناسب نہیں سمجھا کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے، جانا مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھ کھلے اور آپ دیکھیں میرے پاس آپ کے پاس پانی نہیں ہے۔ تو میں آپ کے جاگنے کا انتظار کرتے کرتے میں نے رات آپ کے سرانے گزار دی ہے۔ ماں نے دعا کی، دعا مقبول ہو گئی، اور حضرت سیدی مخدوم علی محامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب علم لدنی فقیہ قرار پائے۔ ماں کے خادم ہوئے تو دنیا نے ان کو مخدوم بنا لیا۔ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی شان فقاہت کیا تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب انہی کا صدقہ لے کر میں آپ کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ آپ کے جو سوالات ہیں پوچھیں، انشاءاللہ حضرت سیدی مخدوم علی محامد رضی اللہ تعالیٰ کا فضان کرم جاری رہا تو میں آپ لوگوں کو صحیح جواب دوں گا۔ البتہ اس کا لحاظ ضرور رہنا چاہیے کہ کوئی ایسا سوال نہ کیا جائے جس سے مقصود کسی کا امتحان لینا ہو۔ جو لوگ کسی عالم مفتی کا امتحان لیتے ہیں تو وہ دنیا میں بھی نامراد ہو جاتے ہیں۔ ایسا کام نہ کیجیے گا۔ ایسا بھی سوال نہ کیا جائے جس کا تعلق ضد سے ہو، اناد سے ہو، اپنی موت سیدھی کرنے سے ہو۔ ایسے لوگ بھی نامراد ہو جاتے ہیں۔ جو دین کے ضرورت کے مسائل ہوں ان ضرورت کی چیزوں کو پوچھئے، اور انشاءاللہ حضرت فقیہ کا، مخدوم علی محامد کا فیضان رہا تو ہم اس کا جواب حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا آپ لوگ درود پاک پڑھ لیجئے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن عبد الجود والکرم وآلہ وصحبہ